السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 42 سے آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 13. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اس نے چن لیا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے وہ بات کی جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے اور دنیا کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی وجہ سے، ان کو طہارت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. کیونکہ بچپن سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ایک الگ سے احاطے کے اندر کی جا رہی تھی، جہاں سے ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام باتوں کے سبب، ایک ہوتا ہے نا کہ والدین کسی چیز کو زبردستی امپوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے بس یہی کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی دل کے اندر وہ تقوی موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر بھیجا. حالانکہ فرشتے نہیں جانتے تھے یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے چنا ہے، ان کی پاکیزگی کے سبب، ان کے دل کو نجاستوں سے محفوظ ہونے کے سبب، ان کی عبادت کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طہارت کے سبب انہیں منتخب فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری باتوں کو اس وجہ سے ان پر منتخب کر فرمایا. اور اس کے بارے میں ہمیں یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ سارا معاملہ ان کا بچپن سے ہی تھا، اور ان کی والدہ بھی ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. یہاں سے ایک بہت اہم بات یہ بھی سمجھنے میں ملتی ہے کہ جب اولاد ماں کے پیٹ کے اندر ہو، اسی وقت سے ماں کو اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کر لینا شروع کر لینا چاہیے. ہم خواتین اب ہم لوگوں نے یہ بہت عام سی بات سمجھ لی ہے کہ موڈ سوئنگ کرتے ہیں جب ہم پریگننسی میں ہوتی ہیں خواتین، جبکہ پہلے خواتین پریگننسی میں ہوتی تھیں، اس کے باوجود ان کے موڈس بھی خراب نہیں ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ کرتی بھی تھی، اور ہر سال بچے بھی پیدا کرتی تھی. آپ کہیں 4-5 سال بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے موڈس جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں وہ بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے اویئرنیس زیادہ آنا شروع ہوئی ہے، اس طرح سے ہمارے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم اس چیز کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے موڈس خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم وی آر ان دی اسٹیٹ آف پریگننسی. جب اویئرنیس نہیں تھی تو اس وقت یہ موڈس بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت ماؤں کے اندر ایک محبت بھی ہوتی تھی، اور ایک وہ باقی رشتوں سے بھی محبت ہوتی تھی، اور وہ نیچرلی وہ محبت جب ماں کے دل میں ہے تو وہ نیچرلی وہ محبت باقی بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ ہم نے ایک نام اس کو پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا سائنٹیفکلی کہ اب موڈس ہمارے چینج ہوں گے، تو وہ سارا پریگننسی کا ٹائم ایک عورت سوائے ڈپریشن کے اور کسی چیز میں نہیں گزارتی. وسوسوں کے اور اپنے دل میں وسوسوں اور پریشانیوں اور ڈپریشن کے علاوہ خاتون کے دل میں کچھ نہیں آتا. وہ سارے کے سارے اثرات ہمارے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پر نکلتے ہیں، اور پھر ہم ایک ایسی اولاد کو پیدا کرتے ہیں جس کے دل میں جس کے ذہن میں ہم نے پیٹ کے اندر ہی سارے وسوسے اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دی. وہ سارے اتار چڑھاؤ، اس کی دل کی کیفیتیں، وہ ساری ہم نے پیٹ کے اندر ہی اس میں ڈال دی. پھر ہمیں لگتا ہے اب ہمارے لیے تربیت کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو تربیت آپ کی پیٹ کے اندر سے ہی بچے کی شروع ہو جاتی ہے. باقی تربیت تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرنی ہے، لیکن وہ جو برداشت کا پہلو ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ہیکل اس کی خدمت کا کام لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا. آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع عنایت کیا گیا، اور آپ کو آپ کے حجرہ میں غذا بھی ہے وہ بھی مہیا کی جاتی رہی. اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نبی زکریا علیہ السلام تک کو
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی حجرے کے اندر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی بیٹے کی، وطہرک، اور آپ کو پاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حیض، نفاس اور مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے پاک کیا۔ یہ تفسیر منیر کے اندر یہ درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا جو ان کی شان میں کمی کا باعث بن سکتی تھی۔ وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا۔ جہان سے مراد یا تو ان کے زمانے کی ساری دنیا کی خواتین پر فضیلت، یعنی اس ٹائم کی جتنی بھی خواتین تھیں ان سب کی فضیلت ہے، اور چند خواتین یعنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کا اس فضیلت میں شریک ہونا حضرت مریم کی جو وہ ہے اس سے منافی نہیں ہے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے اس سے مراد اس وقت کی تمام خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ ان سب میں فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور حضرت مریم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی فضیلت وہ ایک الگ درجے کی بات ہے، تو اس لیے اس کو اس سے مکس اپ نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام سے کلام کیا اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از وہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، اور لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم بن عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کی جو فضیلت ہے باقی کھانوں پر، یہ عرب کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر اسی طرح سے ہے، یعنی کہ اہمیت باقی بھی ہے، کھانوں کی بھی ہے، لیکن جو سرید کا کھانا ہے اس کی باقی کھانوں پر فضیلت جس طرح سے ہے اسی طرح سے حضرت عائشہ کی فضیلت ہے، کیونکہ ان دونوں پر آزمائشیں بہت آئیں، اور آزمائشیں آنے کے بعد وہ کامل رہنا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجید ارشاد فرماتے ہیں یا مریم اقنتی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ یعنی جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے منتخب ہونے اور پاک کرنے کی خوشخبری دی تو یہ ایک عظمت ان کو، عظیم نعمت بھی ان کو دی جس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا ہے، تو اے مریم، قنوت سے مراد، اقنوتی سے مراد کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت مسلسل کرتی رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا کہ بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، واسجدی، اور سجدے کر۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو عبادت کا حکم دیا گیا تو خاص طور پر رکوع اور سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عبادت میں رکوع اور سجدے کا مقام دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ وارکعی مع الراکعین، سجدہ بھی کر اور رکوع بھی کر۔ رکوع اور سجدے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اس سے مراد ہے بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے حاضری دو، یعنی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے مراد باجماعت کی بات کی جا رہی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اطاعت پر مسلسل قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر پہ سجود رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہیں، اور ایسی زندگی بسر کریں جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ، اب اللہ تعالیٰ اگلی بات یہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو خبریں دی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کن حالات سے گزری، تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں جن کا علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں
جو کہ ہم نے آپ کی طرف پہنچائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلم اٹھا رہے تھے، تم اس وقت موجود نہ تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہیں بیت المقدس کے ذمہ دار افراد کے پاس لے کر گئیں، تو ان میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان کی کفالت کریں، لیکن واقعات تمہیں صحیح صحیح بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم وہی الہی پر مبنی ہے کہ آپ کو یہ خبریں کوئی اور دینے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت وہ خود نہیں کر سکتی تھی، بلکہ انہوں نے ان کو بیت المقدس بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی تھی۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا؟ تو سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کیا تھا۔ بیت المقدس کے سب ذمہ داروں کی خواہش تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کا شرف حاصل کریں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی اور کفالت کے لیے قلم جو ہے نہر اردن میں پھینکے گئے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوا کیا کہ نہر اردن میں پھینکے گئے، طے ہی پایا کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ نہیں بہے گا وہ سیدہ مریم علیہ السلام کا سرپرست قرار پائے گا۔ یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کو حاصل ہوا جو ان کے نبی اور معزز ترین فرد تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، باقی سب کے قلم بہہ گئے سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کا قلم وہیں پر موجود رہا۔ یہ علامت تھی کفالت کی، وہ جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئے۔ اقلامہم، اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ سمجھ گئے آپ لوگ اس کا معنی کیا؟ یہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ نہ وہ یہ واقعات جانتے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد عیسائی نہیں تھے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے آباء و اجداد سے سیکھ رکھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہوں نے یہ باتیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں سیکھی تھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، یکسوئی اور مسلسل عبادت گزاری، یہ تین خصوصیات ایسی تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو قبول کرنے کے لیے اور ولادت مسیح کے لیے تیار ہو سکیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ یبشرکی، اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ، ایک بات کے منہ، وہ کیا بات ہے؟ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی کہ کوئی کلمہ، یعنی کہ جو بامانی بات ہے، بامانی بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایسی کوئی عام سی بات نہیں، امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک کلمہ اور خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے حالات اسباب سے خارج تھے۔ یعنی کہ اسباب کیا ہوتا ہے؟ جو سبب ہے جس کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ بکلمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ایک کلمہ، یعنی کہ ایک بات سے ان کی پیدائش کر دی۔ کس سے؟ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی خود ہی تجویز کر دیا۔ اب اس کے بارے میں جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت مریم علیہ السلام کو نشانی اور عجیب، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا،
وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا. انہوں نے آپ کی قمیض کے گریبان میں پھونک ماری. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی شرٹ کی گریبان میں ان کو پھونک ماری. مقدس فرشتے کی یہ مقدس پھونک سیدہ مریم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جس سے وہ پاک روح پیدا ہو گئی. اس وجہ سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روحانی فطرت رکھتے تھے، جو روحانی مادے سے پیدا ہوئے تھے. اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کہا گیا ہے. اس سے مراد ہرگز نعوذ باللہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ روح اللہ اس لیے کہا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی روح پاک ہے. ان کی روح ایسی ہے جو بغیر نطفے کے پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو بغیر نطفے کے ان کو پیدا کیا گیا. ان کے جسم کے اندر جو حضرت مریم علیہ السلام کے اندر جو جسم کے اندر جو تخلیق کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بغیر نطفے کے ان کو تخلیق کیا گیا. سبحان اللہ، میرے رب کی کیا خوبصورت باتیں ہیں. شاید قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہماری سامنے اس طرح سے کھل کر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی تجویز کر دیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی سیدنا عیسیٰ کو مسیح کہا گیا کیونکہ اندھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شفا یاب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں وہ بہت مرتبے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت مرتبے والا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے کس طرح طعنے برداشت کرنا پڑیں گے، اس لیے پیدائش سے پہلے ہی ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ دنیا میں بھی وہ معزز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا مقام پائیں گے، یعنی مقرب ترین لوگوں میں وہ شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا جو بڑی شریعتوں کے حامل تھے. ان کے پیروکاروں کی کثیر تعداد تھی جو مشرق اور مغرب میں پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو مقرب ترین لوگوں میں شامل کیا. اس کے باوجود بھی جو شفاعت جو مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر دیا. مقام محمود ہمارے نبی کا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، کہ وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں بات کرے گا. یعنی جب ان لوگوں نے آ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کون ہے یہ، جب ان پر الزام تراشی شروع کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت لوگوں سے کلام کیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس بچے سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کیا ہم اس بچے سے جو پنگھوڑے میں اس سے پوچھیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 29-32 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے باتیں کریں جو گود میں ایک بچہ ہے. بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک یہ واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. ایک بچہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوخ کیا گیا اور بچے نے جریج کی بریت کی اور بول کر اپنے اصلی باپ کا نام بتا دیا. تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا. یہ تیسیر قرآن کی تفسیر میں یہ اس کے بارے میں درج ہے کہ 3 بچوں نے گود میں کلام کیا. اور ادھیڑ عمر میں بھی سے مراد کیا ہے کہ بڑھاپے کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جب قرب قیامت کی قریب کے دور ہوگا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں جب آئیں گے اور ادھیڑ عمر کا وقت ہوگا ان کا، اور اس وقت آ کر وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے
اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کا بھی فرما دیا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قالت ربی انا یکون لی ولد۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میرا تو نہ شوہر ہے، نہ شادی کرنے کا ارادہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دوسرے انسانوں کی طرح روزمرہ زندگی میں جو سلسلہ ہے، جس طرح سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ان سب سے کہا کہ ان میں سے تو کوئی بھی میرے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہی ہے کہ مرد سے تعلق کے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بات مریم علیہ السلام نے تعجب کے طور پر فرمائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہوئے نہیں فرمائی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب میں کہا قال، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یقول لہ کن فیکون، یعنی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ کن فیکون، یہ ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اللہ تعالیٰ کو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوا کن فیکون، تو ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی نہ صرف کتاب دی بلکہ اس کے ساتھ حکمت بھی سکھائی کہ ان آیتوں کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور تورات اور انجیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرما دیا کہ نہ صرف ان کی کتاب کا بلکہ ان کی پچھلی شریعت کے بارے میں بھی ان کو علم دیا، تاکہ ان کے لیے تبلیغ کرنا، لوگوں کے بارے میں بتانا، لوگوں کو سمجھانا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اب مزید ارشاد فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب بھیجا، وہ جو اپنے زمانے کی افضل ترین قوم تھی۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے معجزات کی خبر بنی اسرائیل کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معجزات عطا فرمائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی ہی میں رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے ابھی یہاں پر، انی اخلق لکم من الطین۔ اب یہ سارے کے سارے معجزات کے ون بائی ون بیان کیے جا رہے ہیں۔ کون کون سے؟ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں جب پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا تمہارے پیٹ میں ہے، اور کیا تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، کیا تم ذخیرہ رکھتے ہو۔ اور یہ سارے کے سارے کام میں اس صورت میں کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کی مدد سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے میں ہرگز کی طاقت نہیں کہ میں کوئی ایک بھی کام کر سکوں۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ساری کی ساری نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم سب کے سب مومن بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات اگلی آیت کے اندر ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو بہت زیادہ عام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس سے آنکھیں لوگوں کی چندھیا گئی، اور وہ تمام جادوگروں کو حیران کر دیا۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں کفار بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے تو ان لوگوں کو دیکھ کر تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت علم طبیعت کا دور تھا, یعنی کہ جو فزکس وہ جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا دور بہت زیادہ تھا. تو یہ اس وقت کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے. تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات ان کو دیے جو اس وقت میں لوگوں کے پاس علم تھا. اور طبیب یعنی کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں طبیب بہت اچھے تھے, وہ لوگ ڈاکٹرز بہت اچھے تھے, یعنی علاج کرنے والے بہت اچھے تھے. لیکن کسی بھی طبیب کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ ان بیماروں کو, جو پیدائشی اندھا ہو, جو جس کو کوڑ ہو, یا جس کو برس کی تکلیف ہو, یا جو کہ مردے کو زندہ کر سکے, یہ طاقت کسی بھی طبیب کے پاس نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جو جادوگروں کی آنکھوں کو کھول دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگوں کے پاس طبیب کا علم بہت زیادہ تھا اور وہ اچھے طبیب تھے بہت. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہترین طبیب بنایا, یعنی معجزہ بنا دیا ان کو, تاکہ طبیبوں کی آنکھیں چلجھا جائیں. کیونکہ تمام کے تمام لوگ طبیبوں کے پاس لازمی آتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کے پاس لازمی جاتے تھے جادو سیکھنے کے لیے یا کروانے کے لیے, تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہیں کہ ہاں ہم اس کے علم کے آگے عاجز ہیں, وہ ہم سے بہترین ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھا ہے, تاکہ وہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کریں, تاکہ اللہ کا دین پھیلنا زیادہ آسان ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی معجزات اور اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, تاکہ تمہیں یہ سارے کچھ اس لیے دیا گیا تاکہ تم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح کیا کہ میں بھی ویسی ہی تعلیمات لایا ہوں جو کہ تورات میں تھی. میرے پاس کوئی الگ سے تعلیم نہیں ہے, میں کوئی نئی چیز نئی شریعت نہیں لے کر آیا, میری بھی وہی شریعت ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو کہ تم نے خود پر حرام کر دی ہیں, تاکہ ان چیزوں کو میں تمہارے پر حلال کر دوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل نے تورات کے اکثر احکام منسوخ نہیں کیے بلکہ ان کی تکمیل کی ہے. وہاں پہ انکمپلیٹ تھی, یہاں پر کمپلیٹ کیا اور انہیں برقرار بھی رکھا. اگر کوئی ایسی بات تھی جو کہ وہاں پر کم تھی, ان کو منسوخ اکثر احکامات کو منسوخ نہیں کیا بلکہ ان کو مزید ایلیبوریٹ کیا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو, تمام برے کاموں سے رک جاؤ. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, بس اس کی عبادت کرو. ایسا نہیں کہ میری شریعت میں کوئی اور رب ہے, تمہاری شریعت میں بھی یہی رب ہے, میری شریعت میں بھی یہی رب ہے, اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور یہ راستہ بھی رب کائنات کا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کی اطاعت کرو اور اس راستے پر چلو. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا, جن لوگوں کے دل میں کفر تھا, یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہودی ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا قال من انصاری الی اللہ, کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو میری مدد کرے گا, اللہ کے دین کو پھیلانے میں میرے ساتھ تعاون کرے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے میں میری مددگار ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے
موسم حج میں یہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری نصرت کرے، مدد کرے، تاکہ میں اپنے رب کی رسالت پہنچا دوں، اور اس کے لیے جنت بدلہ ہے، کیونکہ قریش کلام باری تعالیٰ کی تبلیغ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 14469۔ حواریوں نے کہا، حواری کیا ہے؟ حواری کا مفہوم ہے وہی ہے جو انصار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یعنی ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں۔ حواریوں نے کہا، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ نہ صرف ہم ایمان لائے بلکہ آپ یہ بھی گواہی دیجئے گا کہ ہم فرمانبردار بھی ہیں، ہم نے فرمانبرداری بھی کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان سے تعاون، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان سے تعاون طلب کیا اور انہوں نے فرمایا، اے حاضرین، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہبود لے کر آیا ہوں، جن کے فلاح اور کامیابی اور آسانی لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی چیز لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، تم اس کی بات مانا کرو اور جو کہا کرے سنا کرو۔ یہ فقرہ سن کر مجمع خوب کھلا کر ہنسا اور ابو طالب سے تمسخر کرنے لگا، دیکھو محمد نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو، یعنی اپنے بیٹے کا حکم مانا کرو۔ بات حق اور سچ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات تھی کہ کون اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے گا، پھیلائے گا۔ عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون طلب کیا، مدد کے لیے کہا، لوگوں سے دین کو پھیلانے کے لیے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنایا، جس کے سننے سے وہ ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں ایمان بڑھ بھی گیا۔ اب سب لوگوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہمارے شہر میں چل کر بسے تاکہ ہمیں پورا فیض حاصل ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں، کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی مانند کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا، ایسا کرنے کا ہم کو معاوضہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت، جو نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا محل ہے۔ ایمان والوں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ رسول اللہ ہم کو کبھی چھوڑ نہ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ مدینہ والوں کو، نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آخری فکرے کا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ان کی جانثار جتنے بھی تھے، انہوں نے بیعت اسلام کرنے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور برا بن معرور پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس رات سب سے پہلے بیعت کی۔ برا بن معرور، انہوں نے کہا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حواریوں نے کہا، اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم انصار اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے انہوں نے اپنے سامنے رکھا کہ ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کا اتباع بھی کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی توحید، رسالت
اور وہی پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایمان آیا اور ہم نے اس کی اتباع بھی کی اور اس پر عمل بھی کیا اور اس کو آگے پھیلایا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ان شاہدین کے ساتھ شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کرنے والوں میں شامل کرے۔ مکمل ایمان لانا، ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر دل راضی ہو تو وہ کرے، جس پر دل راضی نہیں تو وہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان پر الزام لگائے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، انہوں نے اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا، ان یہودیوں نے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا مکر تدبیر یعنی یہ تھا کہ اس نے یہودیوں کو ان کے منصوبوں پر سزا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب سے محفوظ کر لیا اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔